ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون، دس از می ہنا نیازی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شو ٹائم ود رمیز راجہ T20 ورلڈ کپ اسپیشل. میرے ساتھ چودھری عرفان ظہیر صاحب موجود ہیں اور آج بہت ہی انٹرسٹنگ میچ جاری ہے پاکستان اینڈ US کے درمیان. پاکستان کا پہلا میچ ہے یہ T20 کا اور بہت ساری ہم نے دعائیں کی کہ پاکستان ٹاس جیتے تاکہ پہلے بولنگ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور پھر جو انہوں نے بیٹنگ کر دی ہے نا وہی بس صحیح ہے، بس کوئی اتنی کوئی سیٹسفیکٹری پرفارمنس نہیں ہے. بالکل ہنا آپ نے ٹھیک کہا، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ تھوڑی سی جب ٹرکی وکٹ ہوتی ہے تو چیز کرنا زیادہ پریفریبل ہوتا ہے. اور اس میں تھوڑی سی میں اپڈیٹ دیتا چاہوں، جو نیو یارک میں میچ ہوگا ICC کے بھی پریس ریلیز آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہماری پوری ٹیم اس پہ کام کر رری ہے کہ اس پچ کو تھوڑا بہتر کیا جائے. اوبیسلی اب وہ 2 دن رہ گئے ہیں، 2 دن میں وہ کتنی امپروو ہو سکتی ہے اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے آج. اور اس میچ کے حوالے سے بات کریں تو اوبیسلی 160 کا ٹارگٹ ہے. جہاں تک USA کی بات ہے، اچھا چیز کر رہے ہیں، ابھی تک تو 1 وکٹ ان کی گری ہے. نہیں انہوں نے چیز کر لیا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ان کے لیے مشکل ٹارگٹ ہے. نہیں مشکل تو ہوگا پاکستان کو اتنا، لیکن ہم پورا سپورٹ کرنے کے لیے میں خاص طور پہ آج پاکستانی جھنڈے کا جو کلر ہے، ہمارے فلیگ کا کلر ہے، آج میں نے پہنا ہوا ہے اور عرفان صاحب نے بھی گرین بلیزر کے ساتھ تھوڑا سا کوشش کی ہے، سی گرین کا ٹچ دینے کی کوشش کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ہے گیس کی طرف بھی بڑھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ اظہر علی صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اظہار باجوہ صاحب موجود ہیں، اور اگر رمیز راجہ صاحب کی بات کی جائے تو اپنی ڈیوٹی پر ہیں اور وہ آج ہمیں جوائن نہیں کریں گے. کیسے ہیں آپ دونوں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. میں بڑی دیر سے میں نے کہا 14 اگست لگ رہی ہے آج میں کا انٹروڈکشن کرائیں تو میں کچھ آگے بولوں. ویسے دیکھیں 14 اگست میں کیا ہوا تھا، آزادی حاصل کی تھی. تو آج اگر ہم امریکہ کو ہرا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ہماری میسج ہوگا کہ ہم آزاد ہیں، ہم امریکہ سے جیتے ہیں. دیکھیں کمپلیکیشنز آ گئی ہیں پھر بھی آج بھی میچ میں. اچھا وہ جو کل آپ میمز کی بات کر رہے تھے نا، ٹاس میں جیت جاتے تو ہم نے ان سے پوچھنا تھا ہمیں کیا کرنا ہے، آپ بتائیں. صحیح بات ہے. اچھا ویسے ٹاس جب نہیں جیتے نا تو بس وہ ایک جو افسوس ہوتا ہے اور ایک ریگریٹ ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے مشکل ہو جائے گا. صاحب آپ کی کیا جب پاکستان ٹاس نہیں جیتا؟ آئی فیل کہ اگر آپ USA کے ساتھ بھی صرف ٹاس کے اوپر ہی ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو پھر بہت یعنی حالات پھر ہمارے بہت ہی خراب ہیں. آئی فیل کہ ٹھیک ہے تھوڑا ظاہری بات ہے ٹاس جیتنے کا ایڈوانٹیج ضرور ہوتا ہے، لیکن اگینسٹ نان ٹیسٹ پلئنگ نیشن، ایسوسیٹ نیشن، آپ کو ٹاس کا فکر تو اتنا نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں ٹاس کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. آئی فیل کہ USA نے بڑی زبردست بولنگ کی اسٹارٹ میں، تنگ کیا پاکستانی بیٹرز کو. اچھا اسٹارٹ نہیں تھا پاکستان کا، لیکن اگین ایک ایکسپیرینس سائڈ جس طریقے سے کم بیک کرتی ہے. آئی تھنک بابر اعظم اور شاداب نے جو وہ پارٹنرشپ لگائی وہ گیم چینجر ثابت ہوئی. اور آئی فیل کہ وہاں پر بابر نے جس اسٹرائک ریٹ سے بھی آج کھیلا وہاں ویسے ہی کھیلنا آج بنتا تھا، کیونکہ اگر وہ نہ اس طریقے سے کھیلتے آج تو پاکستان کا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جانا تھا کہ ایک ڈیسنٹ ٹوٹل کرے. اور آئی فیل کہ 159 از اے ٹوٹل اس پچ کے اوپر پاکستان بالرز کو ڈیفینڈ کر کے دینا چاہیے، کنسیڈرنگ کہ آپ کے اگینسٹ US سے بھی کھیل رہی ہے اور دوسرا پچ کے اندر اتنی موومنٹ ابھی بھی موجود ہے جس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں اگر بات کروں جو بالنگ ہم نے ابھی سٹارٹ کی ہے اس کے اندر شاہین نے پھر اسی جس طریقے سے وہ باقی جگہ پہ بال کرتا ہے وہ فل اینڈ اسٹریٹ بال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کل رمیز بھائی نے بھی اس چیز کو مینشن کیا تھا کہ USA کی پچوں پر لینتھ بال جو تھوڑا سا نی رول لینتھ ہوتی ہے وہ اگر آپ کریں کنٹینیوسلی تو بیٹسمین کے لیے مشکلات ہیں. جب آپ بال آگے کریں گے تو بیٹسمین کے بیٹ پہ آنے کی زیادہ چانسز ہیں. تو ان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہوا اور انہوں نے ڈیسنٹ سٹارٹ کیا ہے. اب پاکستان کو وکٹس حاصل کرنی ہے، ادروائز یہ میچ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. اچھا اظہر بھائی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو اوبیسلی وکٹ تھوڑی مشکل ہے، سب کچھ ہے، بٹ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ بڑا کم رہتا ہے. اور ابھی بھی ہم جس برانڈ کی بات کرتے ہیں جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس طرح نہیں ہے. سب سے بڑا مجھے جو پرابلم پاکستانی ٹیم میں نظر آتا ہے وہ چاہے ODI کا ورلڈ کپ بھی دیکھا کہ بہت زیادہ ڈاٹ بالز کھیلتے ہیں. آج بھی ہم دیکھیں کہ USA کے اگینسٹ ہم نے 48 ڈاٹ بالز کھیلی. کیا لگتا ہے کہ یہ دنیا میں کوئی ٹیم اتنی زیادہ ڈاٹ بال نہیں کھیلتی جس طرح ہم نے 50 اوور میں سب سے زیادہ ہم نے کھیلی تھی، اور ابھی T20 میں بھی ایسا ہی؟ دیکھیں آج 3 وکٹیں گرنے کے بعد آپ کے اوپر پریشر اتنا آ گیا تھا کہ وہ ڈاٹ بالز ہونے کے چانسز زیادہ تھے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو بابر کنونشنل وے میں کھیلنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ تھوڑا سا بال میں موومنٹ بھی تھی، تھوڑا سا پھنس کے بھی بال آ رہا تھا، کیونکہ یہ میچ صبح شروع ہو رہا ہے تو تھوڑا موئسچر کہیں نہ کہیں پچ میں رہ جاتا ہے. تو آئی فیل کہ وہاں پر ایٹ ٹائمز ڈاٹ بالز ہو جاتے ہیں آپ کے. لیکن اگین جو آپ کے فخر زمان ہو گئے یا عثمان ہو گئے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے پریشر بہت زیادہ بابر کے اوپر آ گیا. اور آئی تھنک شاداب نے جس طریقے سے اننگ کھیلی ہے، جس نے صحیح انرجی جس کو
دیے اننگ کو. وہ شاداب نے آ کے جو 2 چھکے اسپیشلی آئی تھنک 10ویں اوور میں لگے تھے, جہاں پر اننگ کا مومنٹم چینج ہوا. ادروائز تو پاکستان لیس دین 5 اوور جا رہا تھا اس ٹائم پہ. تو آئی فیل کہ یس روٹیشن آف دا اسٹرائک پرابلم ہے, لیکن ایٹ ٹائمز اس طرح کی کنڈیشنز میں سم ٹائم سنگل لینا ہی سب سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگین جو یو ایس اے بیٹنگ کر رہا ہے انہوں نے سنگلز اب بہت اچھے لیے ہیں, اور اس میں آئی تھنک تھوڑا سا کیپٹنسی کا اگر کہیں گے کہ ہم بہت ایزی سنگل دے رہے ہیں ان کو. سرکل کے اندر اتنے آرام سے انہوں نے ہمیں سنگل نہیں دیے, لیکن آپ دیکھیں شاہین شاہ بولنگ کر رہے ہیں, نسیم شاہ کر رہے ہیں, یا حارث روف ہوں, یہ ایسے بولرز ہیں ان کے اوپر آپ تھوڑا سا سنگل سکویز کریں گے تو بیٹسمین رسک لینے جائے گا, جس میں وکٹ لینے کے چانسز زیادہ ہوں گے. اظہار باجوہ صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے, جب ہم اعظم خان کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں, ورلڈ کپ سے پہلے بھی وہ آؤٹ آف فارم تھے, ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ 0 پہ وہ چلے گئے, ان کی سلیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بڑا جس شاٹ پہ وہ آؤٹ ہوئے بڑی کیجول سی شاٹ لگ رہی تھی. ایون ناٹ جسٹ اعظم, آپ دیکھیں عثمان جس طرح آؤٹ ہوئے, یا فخر جس طرح آؤٹ ہوئے, یا ایون افتخار جس طرح آؤٹ ہوئے, لگ رہا تھا جیسے دے ناٹ ریڈی ٹو پلے انٹرنیشنل کرکٹ. اور بڑا وہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم یو ایس اے کے خلاف آئیں گے تو وہ ایک ہمیں آسان سا واک اوور قسم کا ملے گا. لیکن ایک انٹرنیشنل اسٹیج پہ, ورلڈ کپ اسٹیج پہ جو یو ایس اے کی بالنگ ہے وہ بڑی بہترین بالنگ کی, اور وہ میرا خیال ہے شاید پاکستانی بیٹسمین ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یو ایس اے کی بالنگ اتنی اچھی ہوگی. تو اس حوالے سے جو ان کی شارٹ سلیکشن تھی بڑی کیجول سی, بڑا ریکلیس طریقے سے عثمان نے اپنی وکٹ چیپ لی تھی, پھر فخر نے جس طرح اپنی وکٹ دی وہ بھی بڑا چیپ طریقہ تھا, اس ٹائم کوئی ضرورت نہیں تھی اس طرح کی شاٹ کھیلنے کی. پھر آگے بھی اعظم خان بڑا ہی کیجولی وہ مطلب کھیل رہے تھے کہ, اور بڑا سلو لگ رہا تھا جیسے بہت لیزی انہوں نے کھیلا. تو آپ جب انٹرنیشنل اسٹیج پہ ورلڈ کپ پہ ایک میچ کھیل رہے ہو تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کے بیٹسمین نے یو ایس اے کی بالنگ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا, اور یو ایس اے کی بالنگ بہت اچھی تھی گیون دا سچویشن. کینجی کے نے بہت اچھی بالنگ کرائی, وہ مشکل ہو رہا تھا پاکستانی بیٹسمین کے لیے ان کو کھیلنا. پھر جو ان کے جو فاسٹ بالر تھے لیفٹ ہینڈڈ, ان کا نام بڑا مشکل سے نیورٹراج, ان کی جو بالنگ تھی بہت اچھی تھی, بڑے رائٹ ایریا نیٹروالکر, بڑا مشکل جتنی ٹیمیں ہیں جتنے پلیئر ہیں نام پڑھ کے ہی دینے چاہیے. تو اچھی بالنگ کرائی, لیکن میرا خیال ہے شاید پاکستانی بیٹسمین جس طرح ان کو بہتر ان کو کھیلنا چاہیے تھا. اگر شاہین اینڈ میں کیمیو نہ کھیلتا تو ہم کافی کم بلو پار ٹوٹل ہم نے رکھتا. ابھی بھی we're still in the game, لیکن پاکستان will have to ball out of their skins to defend this target. Exactly. بھائی رضوان کا کیا شاندار طریقے سے کیچ پکڑا ٹیلر نے, زبردست. ہمارے پلیئرز نہ یہ پکڑ سکتے. بڑی اچھی رہی ہے, کہ میں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہوں ہم نے پلیئرز کو. صبح عمان کے فیلڈر نے بھی آئی تھنک الیاس نام ہے ان کا شاید, انہوں نے بھی بہت زبردست کور میں ایکسٹرا کور پہ کیچ پکڑا, بس بہت زبردست. اور ایک کیچ مجھے یہ سلپ والا جو رضوان کا کیچ جو ٹیلر نے کیا وہ دیکھ کے, ایک بارباڈوس کے شاید بارباڈوس کے نہیں ہے, کون سی ٹیم تھی جو وہ بھی فرسٹ ٹائم ورلڈ کپ میں کھیلی تھی اور وہ تھوڑے ہیوی تھے, وہ کارٹل تھے, ہاں انہوں نے بھی انڈیا کے اگینسٹ ایک کیچ پکڑا تھا, وہ پورے گراؤنڈ کا پھر انہوں نے چکر لگایا تھا, تو وہ کیچ یاد آ گیا مجھے. تو یس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ تھا. اور یہ کیچ اکثر ایسے جو ہے نا آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے اور ان دی اینڈ لک ہوتی ہے کہ آپ کے صحیح جگہ پہ ہاتھ میں لگے, ورنہ ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو تو کیچ. لیکن ٹائمنگ بہت زبردست تھی ان کی ڈائیو کی, اور جس طریقے جو ٹیکنیک تھی وہ جتنا انہوں نے اسٹریچ کر کے وہ پکڑا, بالکل ٹیکنیک بہت اچھی تھی. ابھی جیسے افتخار نے بھی ریسنٹلی ابھی ایک کیچ چھوڑا ہے شاہین کی بال پہ, تو انہوں نے ٹرائی نہیں کی. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ ٹرائی کرنا بہت ضروری ہے. اچھا اظہر بھائی, ایک سب سے امپورٹنٹ ہے, آج کے میچ سے پہلے ہم نے پری میچ میں بھی ڈسکشن کر رہے تھے اعظم خان کی انکلوژن اور دوسری شاداب کی انکلوژن, کہ اس پہ بہت کوسچن مارک تھا, پورا میڈیا بات کر رہا تھا کہ ان دونوں کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے. بٹ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اگر اماد فٹ نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی کھیلے گا پھر شاداب, وہ باہر نہیں بیٹھتا. تو وہی ہوا, شاداب کھیلا, اس نے ڈیلیور بھی کیا. دوسری طرف دیکھیں تو اعظم آج پھر لاسٹ میچ میں بھی 0 پہ آؤٹ ہوئے, پہلی بال پہ, آج بھی فرسٹ بال پہ آؤٹ ہوئے. ان دونوں کی انکلوژن اور شاداب کا کیمیو یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے شاداب اگر اماد فٹ نہیں تھے تو شاداب کا کھیلنا لازمی تھا, ورنہ بیلنس بالکل آپ کی ٹیم کا آؤٹ ہو جانا تھا. اور اسپیشلی ان کنڈیشنز میں اسپنر کا بہت زیادہ رول, اسپنر کا رول ضرور ہے, لیکن آپ کے اگر 4 پیسر کھیل رہے ہیں تو اس پچ پہ ان کو میچ جتانے کے لیے وہ 4 پیسر کافی ہونے چاہیے. تو آپ کا افتخار ہے یا شاداب مل کے اگر 4 اوور کر لیتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ گڈ انف ہوں گے. لیکن جو بیٹنگ میں آپ کو بیلنس چاہیے وہ شاداب کے ہونے سے ہی رہنا تھا. اور آپ نے دیکھا بہت اچھی اننگ کھیلی انہوں نے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی اننگ انٹرنیشنل لیول پہ شاداب جو ہے وہ اور کھیلیں, تاکہ کہیں نہ کہیں ان کی اگر بالنگ اسٹرگل کر رہی ہے تو بیٹنگ سے آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے. کیونکہ آپ جب بھی وننگ کنٹریبیوشن کرتے ہیں نا, چاہے وہ فیلڈنگ میں کریں چاہے وہ بیٹنگ یا بالنگ میں کریں, آپ کی دوسرا جو ایسپیکٹ ہے نا گیم کا, وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس سے آئی ایم شیور کہ تھوڑا سا کانفیڈنس شاداب کو واپس آئے گا اور اب بالنگ بہتر کریں گے. اعظم خان کا جہاں تک کوشچن رہ گیا, ابھی وہ بہت انڈر پریشر ہے.
اب کیونکہ یہ کب ختم ہوگا یہ پریشر ظاہری بات ہے یہ اب پلیئر خود ہی اتار سکتا ہے اپنے آپ سے, ورنہ جتنا مرضی آپ سپورٹ کر لیں, جتنا مرضی کوچنگ سٹاف آپ کو بیک کر لے, لیکن جب آپ گراؤنڈ میں اندر جائیں گے نا تو آپ نے وے آؤٹ نکالنا ہے اس کا, چاہے وہ اگریسو کھیل کے کریں یا جس طرح آج بڑا آئی تھنک کیجول کھیل کے, بال سیدھا بال تھا, تھوڑا سا جب آپ آؤٹ آف فارم ہوتے ہیں تھوڑی سی اٹینشن ٹو ڈیٹیل زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ تھوڑا سا 3-4 بال بلے پہ ماریں, تھوڑا سا آپ کو کانفیڈنس آئے. آئی تھنک تھوڑا سا لیزی کھیلے وہ, اور یہ ہیں لیزی اسٹارٹر تھوڑے سے, اگر جیسے سیٹ ہو جاتے ہیں تو ہی بیکمز اے ڈفرنٹ پلیئر. بٹ اگین ناؤ پاکستان مینجمنٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ, اب آگے انڈیا کا گیم آنا ہے, پریشر گیم ہے, کیا کنٹینیو کریں گے. مجھے لگتا ہے اب اعظم کو تھوڑا آپ کو بٹھانا پڑے گا, رضوان سے آپ آلریڈی اب کیپنگ کرا رہے ہیں, اس سے بہتر ہے آپ اس کو سامی ایوب کو یوز کر لیں, ایون ان دا مڈل اوور ایز اے لیفٹ ہینڈر, یو نو چینج سم تھنگ. ادروائز پریشر گیمز میں بار بار آپ کو کم بیک, جس سچویشن میں آج پاکستان ٹیم آ گئی تھی وہاں سے کوئی اسٹرانگ ٹیم شاید آپ کو کم بیک نہ کرنے دیتی, 120 کے اندر آپ کو آؤٹ کر لیتے وہ. آئی تھنک کہ پاکستان کو اب کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کلسٹرز میں وکٹ آئیں گے نا T20 میں تو آپ کا کم بیک کرنا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شاداب خان کی اگر اننگز کی بات کریں, انہوں نے بہت ہی شاندار آج اننگز کھیلی اور ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کرنے میں انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ شاداب ایک امپیکٹ پلیئر ہے. جب بھی وہ اننگز کھیلتے ہیں تو ان کی اننگز کا سکور کرتے ہیں تو سکور کا ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی جو پرابلم ان کے ساتھ آ رہی ہے, کیونکہ ان کا رول ٹیم میں ایز این آل راؤنڈر ہے, تو وہ جو چوتھا 5واں بالر ہے ہمارا, اس حوالے سے جتنی اچھی بالنگ ان کی ہونی چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ اتنی اچھی بالنگ نہیں ہو رہی. تو یہ اس حوالے سے جب وہ بیلنس بھی نہیں ہوتا, اب اگر عماد نہ اگر فٹ ہوتے تو شاید شاداب کی آج کے میچ میں جگہ بھی نہ بنتی, کیونکہ ان کی جو بالنگ میں وہ پرفارمنس ریکوائرڈ ہے وہ نہیں دے پا رہے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک پرفارمنس دی ہے بیٹ سے, تو ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ ان کی بالنگ پہ بھی ہے, اور وہ فیلڈر بھی اچھے ہیں, اور وہ ایک جب وہ فارم اگر کریں گے, ان کی فارم بہتر ہوتی ہے تو اس کا پاکستان کو ڈیفینیٹلی بہت فائدہ ہوگا. بالکل اظہر بھائی, اگر ہم نے آسٹریلیا کا میچ بھی آج ڈسکس کیا اور ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا جس طرح کی بڑی سائیڈ ہے, بہت بڑا ٹوٹل نہیں لگایا عمان کے اگینسٹ, 165 کی ہے. میں کمپیریزن پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں ان پچز پہ 160 ایک ریزنیبل ٹوٹل لگتا ہے. بٹ لاسٹ 6-7 منتھ سے ایشیا کپ سے جو ایک ڈیزاسٹر ہماری بالنگ کا سٹارٹ ہوا, آج یو ایس اے کے اگینسٹ بھی ہمیں تک وہ ریفلیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے 65 رنز کر لیے اور ایک کھلاڑی آؤٹ ہے, اور جس طرح وہ اسٹرائک ریٹ دیکھ لیں مور دین 100 پہ دونوں بیٹر کھیل رہے ہیں. یہ بالنگ ہماری کیا ہوگی ہے, نہ پیس بیٹری کام کر رہی ہے, اسپنر پہلے برا پرفارم کر رہے تھے, کوئی بھی بالر سوائے شاید ہم تھوڑا بہت اگر کوئی 10% اگر کہیں تو مات سے ہم تھوڑا سا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید وہ رنز نہیں دے گا, کوئی بالر بھی پرفارم نہیں کر رہا. نہیں بالکل, جب سے وہ ایشیا کپ میں آئی تھنک انڈیا نے 350 پلس کیا, اس کے بعد سے ایک جو پاکستان بالنگ کا بہت بڑا ہوا بنا ہوا تھا نا پوری دنیا میں, وہ کسی حد تک ٹوٹ گیا. اور پھر آہستہ آہستہ 50 اوور ورلڈ کپ میں آ کے تو بالکل ہی لوگ یوز ٹو ہو گئے, جیسے کہ ان کو اسپیشلی مڈل اوورز میں تو ایسے ہی لگتا تھا, ایون نئے بال سے بھی وکٹیں نہیں ملی, اور اس کے بعد مڈل اوورز میں تو ایسے لگتا تھا کہ یار رسک بھی کوئی نہیں لے رہے اور بڑے مزے سے سنگلز بھی مل رہے ہیں ان کو, اور باؤنڈری بھی ہر اوور میں ان کو کوئی نہ کوئی بیٹ بال مل جاتا تھا. تو آئی تھنک کہ بہت بڑا ڈینٹ اسپیشلی 50 اوور ورلڈ کپ میں آپ کو پڑا ہے, آپ کی کانفیڈنس کو کہ آپ وکٹس نہیں لے پا رہے, مڈل اوورز میں بھی نہیں لے رہے, نئے بال سے بھی نہیں لے رہے, پھر اینڈ میں جا کے وہ ہٹیں مار رہے ہوتے تھے تو وکٹس مل جاتی تھی. آئی تھنک کہ اس وجہ سے کافی زیادہ کانفیڈنس آپ کا شیک ہوا ہے. اب جب تک آپ کنسسٹنٹلی دوبارہ سے پرفارم کرنا ایز اے یونٹ نہیں شروع کریں گے, ہیئر اینڈ دیئر بالنگ پرفارمنس تو آئے گی, کبھی شاہین آؤٹ کر دے گا, کبھی نسیم کر دے گا, یا کبھی جب تک آپ ایز اے گروپ جیسے کہ T20 ورلڈ کپ 2021 ہو 2022 ہو, کہ آپ ایز اے گروپ ایسی بالنگ کر رہے تھے کہ آپ کی جو دوسری ٹیم ہے پریشر سے باہر نہیں نکل پاتی تھی. بالکل ایسی ہے. اظہار باجوہ صاحب, اسٹرائک ریٹ کی اگر بات کرتے ہیں, پاکستان کا مسلسل ایشو آ رہا ہے اور آج بھی 6 کے اسٹرائک ریٹ سے وہ لوگ کھیلے, کیا گیم پلان میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آج کی جو سچویشن تھی وہ ایک تو بہت جلدی وکٹس ہماری گر گئی تھی, تو اس سچویشن میں کوئی نہ کہ آپ نے اپنی گیم اسٹریٹجی کو ری اسیس کرنا ہوتا ہے, ری ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. تو آج جس سچویشن جو بن گئی تھی اس حساب سے تو میرا خیال ہے بابر کی یا شاداب کی اننگز وہ ریزنیبل اننگز تھی, وہ ریکوائرمنٹ تھی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. لیکن دین اگین یو ایس اے کو جیسی بھی پچ ہو, جیسے بھی کنڈیشنز ہو, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ 160 یا 180 تو کم از کم کرو گے. تو اگر شاہین اینڈ میں وہ کیمیو نہ کھیلتے تو شاید ہم 150 کا مارجن بھی نہ کراس کر پاتے. تو آئی تھنک جس طرح ہوتا یہ ہے کہ جب
جو ٹیمز اس طرح کی ویکر ٹیمز ہوتی ہیں, لیسر ٹیمز ہوتی ہیں, منوز جن کو ہم کہتے ہیں, ان کے خلاف دوسری ٹیمز آسٹریلیا ہے یا نیوزی لینڈ ہے یا انڈیا ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جب ہم منوز کے خلاف کھیلتے ہیں تو ہمارا گیم امپروو ہونے کے بجائے اور نیچے ایک لیول نیچے چلا جاتا ہے. تو جبکہ ہمیں اس طرح کی ٹیم کے خلاف زیادہ رuthless ہونے کا چاہیے کہ مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے یا پریشر کا ایشو ہے ورلڈ کپ کا, جس طرح کی پرفارمنس آج ہونی چاہیے تھی وہ ہو نہیں سکی. میرا اب دونوں سے سوال ہے ایک کہ ہم نیوزی لینڈ سے بھی کھیلا, ابھی ان کی سی ٹیم سے کھیلے, ابھی انگلینڈ سے کھیلے جو دنیا کی بیسٹ ورلڈ چیمپئن ہے. اب یہ میرا خیال ہے 20ویں رینکنگ کی ٹیم ہے, ایز اے ہوسٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یو ایس اے, یہ ڈائریکٹ کوالیفائی بھی نہیں کر پائے ورلڈ کپ کے لیے. تو ان کے کیس بھی اگر ہم 160 کی کرکٹ کھیلیں گے اور اس سے ہمارا جو ایک بار ہے اس کو پار ہی نہیں کر پا رہے, تو یہ کس طرح ہم اس کو ٹھیک کر پائیں گے اور کس طرح ہم پھر ورلڈ چیمپئن بنیں گے؟ دیکھیں اس لیے اظہار نے جو بات کی نا کہ فخر اور جو عثمان آؤٹ ہوئے ہیں, آئی فیل کہ T20 کرکٹ میں آپ یہ شاٹس کھیلتے ہیں اور دونوں نے ٹرائی کی, دونوں آؤٹ ہو گئے, لیکن فخر نے پہلے بال پہ آگے ویری فرسٹ بال پہ اس کو پتہ تھا کہ لیفٹ آرم اسپنر ہے, میچ اپ ہے میرا, میں اس کو ٹارگیٹ کروں گا, پہلے بال سے ٹارگیٹ کیا. اور فخر کا جو یہ اس نے شاٹ مارا ہے یہ آگے انگلینڈ کے خلاف بھی دوسرے بال پہ مارا تھا. آئی فیل کہ فخر یا عثمان اگر رسک نہیں لیں گے T20 کرکٹ میں تو پھر آپ, کیونکہ بابر رضوان کے آؤٹ ہونے کے بعد بابر اننگ کو اینکر کریں گے بیسیکلی ان کنڈیشنز میں اسپیشلی. تو آئی تھنک کہ وہاں پر آئی فیل کہ انہوں نے ٹرائی ٹھیک کیا, انفارچونیٹلی پے آف نہیں کیا. بٹ اگین اگر آپ نے ڈومینیٹ کرنا تو ایسے رسک T20 کرکٹ میں پھر لینے پڑتے ہیں. انفارچونیٹلی آج پے آف نہیں کیے, لیکن آئی تھنک ان دونوں کو یہ رول دیا گیا اسپیشلی فخر کو کہ اس کو جب سے گیری کرسٹن آئے ہیں, اگر آپ دیکھیں انگلینڈ سیریز میں بھی وہ اسٹریٹ اوے اٹیک کر رہے ہیں. اور آئی تھنک کہ ایٹ لیسٹ 2 پلیئرس کو آپ کو لائسنس دینا ضروری ہے. ہر ٹیم میں ایسے 2 پلیئر ہوتے ہیں. اب وہ پے آف کرتا ہے نہیں کرتا یہ وقت بتائے گا, لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے آپ, کچھ بھی نہیں کریں گے, تو پھر وہی بات ہے کہ ہم وہی ڈسکس کرتے رہیں گے یار یہ کب ہم بڑے ٹوٹل بنائیں گے, کب ہم بڑے ٹوٹلز کو چیز کر پائیں گے. تو چیز اسی طرح ہی ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اگریسو گیم کھیلے. تو بالکل ایسے ہی ہے. اظہار بھائی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے جو ہم 160-70 کے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آ پا رہے, اس سے اوپر کوئی بھی ہم دیکھ لیں 90% ہمارا یہی ٹوٹل ہو رہا ہے. دیکھیں انٹینٹ تو ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ماڈرن ڈے T20 کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 200 کی ہے. لیکن جو حالیہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, ہم نے ایون US میں میچز دیکھے ہیں یا ویسٹ انڈیز میں میچز دیکھے ہیں, تو اس طرح کے کنڈیشنز نہیں ہے کہ آپ بآسانی 200 بنا سکتے ہو. تو آج کا جو میچ تھا اس میں ڈیفینیٹلی انٹینٹ ہونی چاہیے تھی, اگریسو کرکٹ ہی ہمیں برانڈ کھیلنا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں جو ہم نے ان کے بالرز ہیں ان کو جو ایک رسپیکٹ دینی چاہیے انٹرنیشنل بالر کو, وہ ہمارے کھلاڑیوں نے نہیں دی. اور جس طرح ایک لیگ میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ESL کھیل رہے ہوں یا اور لیگز میں ہوں کہ آپ بآسانی بالرز کو چارج کر سکتے ہو یا سلاگ کر سکتے ہو, تو یہ بالرز اس طرح کے بالرز نہیں تھے. ان کو آپ نے اگر اٹیک بھی کرنا تھا تو طریقے سے کرنا تھا اور ریکلیس ہو کے نہیں کرنا تھا. جو میرا خیال ہے جو ہمارے بیٹسمین نے مڈل آف دا اننگز میں کچھ ریکلیسنس ہمیں نظر آئی ان کے پارٹ پہ. بالکل ٹھیک ہے, ابھی مزید اس پر بات کریں گے, لیکن ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا. دیکھتے رہیے شو ٹائم ود رمیز راجہ T20 ورلڈ کپ اسپیشل. ویلکم بیک. اظہر علی صاحب, اگر بابر اعظم کی بات کریں تو ریکارڈز ویسے تو بناتے رہتے ہیں اور خوشی بھی بہت ہوتی ہے. آج انہوں نے ایک پھر سے نیا ریکارڈ بنایا ہے, وہ ہائیسٹ رنز گیٹر ہیں T20 میں. ان کی اس اچیومنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اس فارمیٹ میں, نارملی اس فارمیٹ میں کنسسٹنسی اتنی نہیں ہوتی ہے, تو ہی وہ تو سیکنڈ ٹو نن ہے. اور گریٹ اچیومنٹ ہے, جتنے میرے خیال 120 یا 121 میچوں میں 120 ان کے اور 118 کوہلی کے ہیں. ابھی اگر باقی سٹیٹس میں جائیں گے تو لمبی ڈیبیٹ ہوگی, لیکن آئی فیل کہ اسٹل اے پراؤڈ مومنٹ فار بابر اعظم اینڈ پاکستان کہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیئر ہے جو ورلڈ میں اس ٹائم پہ بیٹنگ میں, پاکستان کے بہت کم بیٹرز ہیں جنہوں نے ورلڈ میں اپنا نام بیٹنگ کی وجہ سے بنایا, ورنہ ہماری زیادہ تر جو ہم مشہور ہیں وہ بالرز کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں. جو ٹاپ کے بیٹرز انڈیا کی طرف سے آتے ہیں یا باقی آسٹریلیا انگلینڈ یہ ادھر سے آپ کو بیٹرز زیادہ ملتے ہیں. لیکن بابر اعظم ایک ایسا برانڈ آیا ہے آپ کے بیٹنگ میں کہ جس نے بیٹنگ میں اپنا نام بنایا ہے. اگر بھائی اس میں ایک اور سیکنڈ کوسچن بھی لیتے جائیں کہ نمبر 1 آنا, رضوان بھی 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے, یہ بھی ہے, بے تحاشا دونوں نے ریکارڈ بنا دیے. کہیں نہ کہیں یہ ڈیبیٹ پھر بھی ختم نہیں ہو رہی کہ اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ, پرسنل مائل سٹون, ٹیم کی کوئی ٹائٹل جیتنا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرسنل پرفارمنس بعد میں آتی ہے, پہلے ٹیم کی وکٹری, ٹائٹل جیتنا پہلے آتا ہے, اور یہ بعد میں کوئی بھی یاد نہیں رکھتا؟ جیسے پرائم ایگزامپل انڈیا کی ہم لے لیتے ہیں کہ سارے ٹنڈولکر نے اپنے نام ریکارڈ اپنے نام کیے, جو وکٹریز وراٹ کوہلی نے دلوا دی انڈیا کو, تو اب لوگ شاید ٹنڈولکر کو اس طرح ریٹ بھی نہیں کرتے.
جس طرح وراٹ کوہلی کو کرتے ہیں. دیکھیے ٹنڈولکر کا تو ایک تھوڑا سا اس کا اگر اس کی دیکھا جائے تو ٹنڈولکر کی جو ٹیم تھی نا جس کے ساتھ وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی تھی جتنی وراٹ کوہلی کو بالنگ اسٹرانگ ملی ہے نا. اسپنر فاسٹ بالر وراٹ کوہلی کے ٹائم پہ بالنگ یونٹ بھی انڈیا کا بہت امپروو ہو گیا تھا. وراٹ کوہلی کے پاس ایج یہ ہے کہ اس لیے وہ فنش بھی کر پاتے تھے یا میچ جیتے بھی زیادہ ہیں کہ باقی پلیئرز کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ اوپر ہو گیا تھا. جو 90s کی انڈین ٹیم تھی نا بہت زیادہ بیٹنگ ریلائنٹ ہوتی تھی اور اسپیشلی ٹنڈولکر پہ بہت زیادہ ہوتی تھی. بالنگ ان کی اتنی اسپیشلی آؤٹ سائڈ انڈیا جا کے وہ آؤٹ نہیں کر پاتے تھے دوسری ٹیموں کو اور یا ان کو کنٹین نہیں کر پاتے تھے. آئی فیل کہ ٹنڈولکر کا یہ ڈرا بیک رہا ہے. کوہلی کے پاس یا ایون بابر کے پاس بہت زبردست بالنگ اٹیک راز 3-4 سال میں آپ کے پاس بالنگ اٹیک بہت زبردست ہم کہتے رہے کہ پاکستان کے پاس اس ٹائم بیسٹ فاسٹ بالنگ اٹیک ہے. تو آئی تھنک کہ بابر کو رضوان کو زیادہ ٹورنامنٹس جیتنے چاہیے تھے اس ٹائم پہ اور قریب بھی آئے جیتنے کے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ پرسنل مائل سٹونز ہوتے ہیں لیکن جب تک ٹیم نہیں جیتے گی پرسنل مائل سٹونز کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی ٹیم پہلے ہے, ٹیم کی ریکوائرمنٹ پہلے ہے, پھر آپ کے اپنے پرسنل مائل سٹونز ہیں. اور اس میں آپ اگر ہماری بالنگ بھی دیکھیں, میں شاید اس میں یہ پوائنٹ مس کر گیا تھا جب بالنگ کے بارے میں آ رہا تھا کہ بالرز بھی اب ایسا لگتا ہے کہ پرسنلی وکٹس کی طرف جا رہے ہیں, ایز اے پارٹنرشپ بالنگ نہیں کر رہے, بیک ٹو بیک اچھے اوور نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کتنے وکٹ لے رہا ہوں, ایسی فیل آ رہی ہے. اور اسی طرح بیٹنگ میں بھی یہی ہے کہ آپ, اسی لیے میں اس فیور میں تھا کہ اوپننگ پارٹنرشپ کو ہمارے شوق نہیں تھا کہ بابر اور رضوان کی جوڑی کو توڑیں. ہم یہی چاہتے تھے کہ یار اگر آپ نے ٹورنامنٹس جیتنے ہیں تو آپ نے اگریسو سٹارٹ کرنا ہے. اگر دونوں بابر اور رضوان ایک ہی پیس پہ کھیلیں گے 115-110 کے سٹرائک ریٹ پہ دونوں کھیل کے ایک ڈیسنٹ پاور پلے کھیلتے, یہ نہیں کہ بہت برا کھیلتے تھے, لیکن دنیا دوسری طرف جا رہی ہے, وہ 60-65 کر رہے ہیں, ہم 45-55 پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی ہم سلو رہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وہاں پر جو ہے وہ ٹیم کو آگے رکھنا چاہیے. بابر رضوان نے جتنی اکٹھی اوپن کی ہے نا اس میں تو ظاہری بات ہے آپ سکسیسفل اگر ہو گئے اور کنسسٹنٹلی ایک فارمولا ان کا کامیاب ہو گیا ہے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن ٹیم کہاں جا رہی ہے وہ دیکھنے کی بڑا میٹر ہے. بار بھائی آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں کہ یہ پرسنل مائلسٹون ہمیں لگتا ہے ٹائٹل نہیں آتے اور یہ ڈسکشن بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ دونوں ایک طرح کے برانڈ کرکٹ کھیلتے ہیں اور باقی آنے والے بیٹر یہی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ شاید ہمیں اتنی بالز نہیں ملتی, ہمیں اسٹرائک ریٹ پش کرنے کو کہا جاتا ہے. آئی تھنک جو ٹیم اسپرٹ ہوتا ہے یا ٹیم کے لیے کھیلنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہو تو آپ کو اپنے پرسنل اچیومنٹ یا پرسنل مائل سٹون کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے وہ چیز کرنی ہے جو اس ٹائم ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ تبھی اسی سینیریو میں ہوتی ہے جب ایک ٹیم میں ٹیم اسپرٹ ہو, ایک سینس آف سیکیورٹی ہو اور سینس آف کیمراڈری ہو اور ایک انسیکیورٹی نہ ہو. اگر آپ کو انسیکیورٹی ہو کہ اگر آپ ڈراپ کر دیے جاؤ گے ایک پرفارمنس کے بعد تو آپ ہمیشہ اپنے لیے کھیلتے ہو اور ٹیم کے لیے پرفارمنس نہیں کرتے. اس طرح اب یہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. صحیح بتاؤں خدا کی قسم یار, یعنی کہ لیجنڈس کا کوئی خیال نہیں ہے. لائک میں نے کرکٹ کھیلی ہے اور میں نے کرکٹ کے اندر نئے نئے شاٹس, نئی جو بالز تھیں وہ میں نے انٹروڈیوس کرائی ہے نا. ویسے میں آپ سے بہت سخت ناراض ہوں. کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ کا جو ڈسکشن کا پینل ہے جی, یہ بک آپ نے سجایا ہوا یہ انکمپلیٹ ہے. وداؤٹ یو نہیں, وداؤٹ گلاب, اور گلاب میں ہوں. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ ساتھ کون بٹھایا ہے؟ یہ ہمارے ایسا پائلٹ پتہ ہے کیا کرتا ہے, غلط بٹن دبا کے کہتا ہے اوہ یہ میں نے کیا کر دیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں نے آپ کو بلا کے بھی یہی سوچا ہے. میں نے تو سمجھا تھا کانٹے بھی ہونے چاہیے. نہیں کانٹے, پھول جب ہوگا تو اس کے ساتھ کانٹے تو ہوں گے. دیکھیں لوگ میرے لیے یہ اکثر سوچتے ہیں کہ یار میں بڑا تنقید کرتا رہتا ہوں اور یہ بنتا بھی ہے کیونکہ ہمیشہ آپ نے پازیٹیو کرٹیسزم کیا, آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے پازیٹیو میں نا مجھے نیگیٹو نظر آ رہا ہے ویسے. جس طرح یہ آپ ایک بات سنیں, آپ سمجھ بھی بڑی اچھی طرح جاتے ہیں. بات ٹھیک ہے. اچھا میں صرف میرا مدعا یہ ہے کہ کرکٹ ہم نے بھی کھیلی ہے اور ہم نے جس طرح کھیلا تھا وہ وقت اور تھا, وہ کچھ اور وقت تھا جو اب تبدیل ہو گیا ہے. نہیں میں گروں گا نہیں, بے فکر نہ کیجیے. دیکھیے شاٹس جو ہیں وہ آج کل بہت غلط کھیل رہے ہیں لڑکے. لائک اگر یہ بال آ رہی ہے تو مطلب کچھ بھی کر کے منہ اٹھا کے نہیں کھیلنا چاہیے. آپ کو اٹھا کے کھیل رہے ہیں, کھیلنا چاہیے. جیسے یہ اتنا لڑکے تیزی میں اٹھا کے صحیح تو کہہ رہے ہیں, جیسے لڑکے اتنا تیزی میں کھیل رہے ہیں بھائی آرام سے کھیلو. جیسے اعظم خان دیکھ لیں 0 پہ پیویلین لوٹ گئے ہیں. دیکھیں میں کھانا رکھا ہوا تھا, میں اپنی بات ٹھہرے بولنے بھی دیں یار. لیٹ می کمپلیٹ نا عرفان. یار آپ ہنسے تو نا. دیکھیں بات سنیں, میرا کام کیا ہے, میں تو کہوں گا جی
अगर आटा गूंद रही हो तो हिल क्यों रही हो, ये मैं कहूंगा। क्योंकि गाली में हो गई थे गाल खत्म। देखिए क्रिटिसिज्म हो कंस्ट्रक्टिव, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव भी हो तो चल जाता है। वैसे मैं एक बात बताऊं, आपकी ये जो फ्लोर की रिपोर्ट है, ये अगर मैं देखूं तो जिस तरह से मुझे लग रहा है कि ये रिपोर्ट थोड़ी सी मैं ऐसी बनाऊंगा लाइक ये फ्लोर, ये पिच नहीं है। नहीं मिस्ट है, ये देखें एक मिनट, ये मिस्ट है यहाँ पे भी। जूता साइड पे करें जरा, ये देखें सारा। अभी आप अच्छे लग रहे हैं, आप बता रहे थे आप अभी। अच्छा वैसे आप बॉलर रहे हैं तो बैटिंग कैसे बता सकते हैं आप? मैं ऑलराउंडर हूँ, ऑलराउंडर। अच्छा ये 5-6 बूट हैं, इसमें एक आध 2 आध जॉगर्स हैं, एक काला जूता है, लेडीज जूता भी है इस पिच पे। तो मेरे ख्याल से बारिश जब होगी तो नमी होगी, और नमी होगी तो फिर कुछ कमी होगी, और जब कमी होती है क्या कमी होगी आई डोंट नो। बात यह है कि आपको क्रिकेट को बिल्कुल माहौल को देख के करना चाहिए। ग्रास वहां पे लगा हुआ है लेकिन वो सारा नकली है, यहाँ पे अगर असली हो। अब एक बात सुने, आप पता नहीं क्या आप क्रिकेट से बात किधर फ्लोर पे ले गए हैं, फिर शूज पे ले गए हैं, फिर आप मेरी जुराबों पे आ जाएंगे फिर। ओह माय गॉड, मेरे तो ध्यान अभी पड़ा। नाइस जुराब्स बाय द वे। बुरे हो गए, जबरदस्त। आपसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट दे चुकी हूँ। नहीं बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा नहीं कॉम्प्लीमेंट करनी नहीं, कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को देना चाहिए। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का मामला चल रहा है इस तरह मैं होने नहीं दूंगा, और अगर ये मुझ पे कहते रहेंगे कि यार ये बड़ा तनकीद करता रहता तो भाई मैं हूँ ऐसा, मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ। अच्छा पाकिस्तान में मजा नहीं आया, मैं बात सॉरी आपकी काट रहा हूँ, मजा नहीं आया अभी तक, कोई शीशा नहीं टूटा आपके आने के बाद। नहीं मतलब मैंने कोई राग वगैरह नहीं गाने जो मैं शीशा तोड़ूंगा। थोड़ा सा एनर्जी उस तरह की नहीं आई कि आपने कोई क्रिटिसिज्म ऐसा किया। अच्छा वैसे अजहर, अब आपसे चूंकि बात चल रही है, माशाल्लाह ट्रिपल सेंचुरीज इनके नाम है, माशाल्लाह एक आपका करियर है, और ठीक है अच्छी बात है। और आपका सबसे बड़ा जो फॉलोवर हूँ मैं ही हूँ, और आपको सपोर्ट बहुत की है मैंने। इस वाले ने, उस वाले ने नहीं की। उस वाले को पता नहीं, अपना डिफरेंट ओपिनियन है। अच्छा ये जो बारिश जब होती है सब मैच रोक देते हैं, सारा मजा यार किरकिरा कर देते हैं। यकीन जाने बारिश में भी मैच हो सकता है, जब बारिश में गाने हो सकते हैं तो मैच क्यों नहीं हो सकता? सही बात, समझ रही? आप हर प्लेयर को, इवन एम्पायर को भी आप वाइपर वाले जो है चश्मे पहना दें और अपना मैच शुरू खेलते हैं। वैसे कितनी अच्छी आपने बात की, इसी बात में ब्रेक लेना चाहिए। नहीं आप कह दें लेम, आप आजकल बहुत कह रही हैं, मैं देख रहा हूँ। और मैं इतना भोला नहीं हूँ, मुझे सब पता है। ये आपको क्या करंट लगा है क्या इधर कोई? ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भी अटैक होने वाला है। इसी बात पे हमें इससे पहले कि हंसी का अटैक आ जाए, जो कि नहीं आ रहा अभी। बस सिर्फ यही है मेरा मकसद, बारिश में मैच हो सकता है, गाना क्यों नहीं? हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं मैं तो नहीं चाहूंगा। और अब हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं द शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, ठीक है ना। जो मैच विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 40 से 92 पे आ लगी है। यूएस मुझे लगता है जीतने वाला है मैच, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जो इतने आज डिजाइनर से कपड़े लेके पहन के आई हूँ, चिट्टा जोड़ा पहन आई हूँ मैं। जी अजहर अली साहब, मुश्किल है, हालात तो मुश्किल है। मैंने तो आपको पहले कहा था कुछ 1-2 दिन रुक जाए। लेकिन ये है कि मैच की सिचुएशन पे वापस आते हैं, हालात तो मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि विकेटें भी उनके हाथ में, और अगर इनकी देखा जाए तो बैटिंग इनकी बॉलिंग से ज़्यादा स्ट्रेंथ समझी जाती है। और वहाँ पे ये क्रिकेट भी खेलते हैं, इनके पास कैरेबियन जो फ्लेयर वाले प्लेयर्स हैं, जो वेस्ट इंडीज़ में पिचें भी इतनी अच्छी नहीं होती, उनको आदत है। तो आई फील के सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनसे कम से कम ये मैच निकाल के दें। उनके पास स्टिल देयर इज़ अ चांस कि 1-2 विकेटें गिरेंगी, प्रेशर डेवलप होता है। T20 में बहुत जल्दी गेम चेंज होती है। लेकिन अभी भी सिर्फ उनकी तो 2 विकेटें गिरी हैं, तो कैसे कब गिरेंगी ये विकेटें? अभी इतना कोई टाइम रह गया। मैं तो कहती हूँ देखें ये सब, इस हकीकत को अब एक्सेप्ट कर लें जल्दी से। नहीं अब मैच जो जीत जाएंगे फिर हम हमारे पास शो में 20 मिनट रहेंगे। मैं क्या, हमारे पास शो में 20 मिनट है, 20 मिनट के बाद भी गेम जारी रहनी है। हाँ जी, उसमें ये जो एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया से भी हमने जीतना है, ये इस तरह की परफॉर्मेंस अगले मैच को भी कितना हर्ट कर सकती है। ओब्वियसली ये तो चले, जो भी रिजल्ट आता है अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, बट ये आपका जो जर्नी है, ये कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको कितना डिस्टर्ब करेगी? बहुत डैमेज। अगर इवन के पाकिस्तान जीतता भी और बहुत करीब जाके जीतता है, तो फिर भी एक चलें शुक्र तो करेंगे जीत गए हैं, लेकिन आई फील के डेंट तो फिर भी कॉन्फिडेंस को पड़ेगा, क्योंकि आप यू आर एक्सपेक्टेड टू विन और कंफर्टेबली। लेकिन जिस सिचुएशन में इस टाइम पाकिस्तान है,
اور آئی تھنک پورا پاکستان جو فینس بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی بڑے نروس ہوں گے یار یہ میچ کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اور پھر انڈیا سے آپ کا اگلا میچ ہے, تو آئی تھنک یہ کانفیڈنس کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے. اور پاکستان کے ساتھ تو یہ کرکٹ میں چلتا ہے کہ پاکستان ہار کے کم بیک کر لیتا ہے, لیکن اگین یہ ہر دفعہ تو نہیں ہوتا کہ یار آپ کا کانفیڈنس, آپ سیریزیں بھی جو کھیلتے آ رہے ہو اس میں بھی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, پھر ورلڈ کپ کا پہلا میچ آپ کھیلو اگینسٹ ایسوسیٹ نیشن اور اس میں بھی آپ کی پرفارمنس اچھی نہ ہو. آئی تھنک یہ پھر کویشچنز تو ریز ہوتے ہیں, آپ کو کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑے گا اور رائٹلی کرنا پڑے گا کہ دیکھیں کرکٹ میں جب آپ کو پرفارم نہیں ہوتا نا تو پھر کرٹیسزم ہوتا ہے, اور موسٹلی صحیح کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار پرفارم نہیں کر رہے تو یار زبردستی کرٹیسزم کر رہے ہیں. نے تو کہا تھا یو کے میں آئے تھے, انہوں نے کہا جی ایک مہینہ ٹیم کو کچھ نہ کہیں یہ آپ کو ورلڈ کپ جیت کے دے گی, تو یہ تو یو ایس اے سے جیتنا مشکل ہے. وردار بھائی آپ بھی کچھ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں. دیکھیے بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یو ایس اے کے خلاف بہتر پرفارمنس ہوگی, تو اگر جو ابھی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو 6 اووروں میں 49 رنز چاہیے یو ایس کو, تو یہ کافی حد تک سچویشن رائٹ ناؤ گیم از فار یو ایس ٹو لوز. تو اگر آپ نے یو ایس کو ہرانا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک دیئر وکٹس, اور آپ کو رسک لینے پڑیں گے, اور آپ کو میرے خیال میں نسیم کو اوور دینا چاہیے یا شاہین کو اوور دینا چاہیے, حارث کو اوور دینا چاہیے, کیونکہ جو وکٹس لے سکتے ہیں. ادروائز آپ اس اوور کروا رہے جتنے نام لیے نہیں, یہ میرا خیال ہے ایک شاید ڈیتھ بالنگ میں اچھی کرتا ہے, شاید وہ کچھ آ کے اس پہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم. کہ اگر رن ریٹ کہیں 10 سے پلس کہیں بھی چلا جاتا ہے تو آپ کے پاس ایسی بالنگ 10 رنز کرنے اتنا ایزی نہیں ہوتے, چاہے آپ کی وکٹس ان ہینڈ بھی ہوں. آپ بیک ٹو بیک اچھے اوور ہوتے ہیں تو وہی رن ریٹ شوٹ کر کے 13 پہ چلا جاتا ہے, کیونکہ جب ٹائم کم رہ جاتا ہے تب چاہے وکٹ ہاتھ میں ہو آپ کے, اگر آپ کا فلو ٹوٹتا ہے نا, رنز باؤنڈری نہیں لگ رہی ہوتی, تو پھر آپ پہ پریشر یکدم آتا ہے. تو آئی فیل کہ اسٹل وکٹیں نہیں بھی گری ہوئی, اگر رنز یہ کنٹین رکھتے ہیں اور بہت بڑے اوور جیسے کہتے ہیں جس میں باؤنڈری لگتی ہے اس میں 7-8 رن بنتے ہیں, اور جس میں باؤنڈری نہیں لگتی 6 یا 5 رن بنتے ہیں, تو آپ کا یکدم سے رن ریٹ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. اور اس میں پھر آپ کو پتا ہے کہ کوالٹی بالنگ کے اگینسٹ 12 رنز یا 10 رنز بنانا کنٹینیوسلی اتنا ایزی نہیں ہوتا. اگلا جو ہمارا میچ ہے بہت ایک اور وکٹ گر گیا ابھی یو ایس کی, ایک اور بھی گر گئی اور عامر نے لیا. اگلے جب ہم میچ کی بات کرتے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کے ہمارے جو پلیئرز کی پرفارمنس ہے. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن کی ریپلیسمنٹ جو ہے, کن پلیئرز کی ریپلیسمنٹ بنتی ہے؟ دیکھیں اعظم کو آج آپ نے کیپنگ بھی نہیں کرائی, تو ایک سائن آلریڈی آ گیا تھنکنگ آف, بیکاز کیپنگ جس طریقے کی یہاں پہ پچز بھی ہیں, کیپنگ کرنا بھی آسان نہیں ہوگی, بال ڈیویٹ کرتا ہے, کئی دفعہ سوئنگ زیادہ ہوتا ہے, وائٹ بالز بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو ایجائل وکٹ کیپر کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کیپر چینج کیا ہے, لیکن مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ اگلے میچ میں آپ جو ہے نا وہ اعظم کو نہیں کھلائیں گے, اور آپ شاید سائمی کو مڈل آرڈر میں یا کہ اوپن پہ یوز کر کے باقی کو کہ ایک نمبر نیچے آ جائیں, کیونکہ جہاں آپ کھیلنے جا رہے ہیں نیو یارک میں اس کی پچ اگر بہت ڈرامیٹکلی چینج نہیں ہوتی, جو کہ آئی سی سی کوشش کر رہا ہے, ان کا جو میرا خیال ہے کتنا بھی کیپیبل اگر آپ کا گراؤنڈ سٹاف ہے تو تھوڑی بہتری تو لا سکتا ہے, لیکن بالکل اس کو ایک T20 کا بیٹنگ ٹریک نہیں بنا سکتا. اس میں آپ کو بیٹنگ کی سپورٹ چاہیے, اور اعظم کی اس ٹائم کی جو فارم ہے اور جو کانفیڈنس لیول آپ کا جب نیچے چلا جاتا ہے نا, تو آپ کی اسکل بڑی مشکل سے پھر اس کو اوور کم کرتی ہے. آپ کو سب سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ میں مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. تو اب جب تک اس کی مینٹل سٹیج ایسی ہے جس میں وہ کانفیڈنٹ فیل نہیں کر رہا, آئی فیل کہ اس کو نہیں کھلانا چاہیے, اسپیشلی انڈیا کا میچ. اور آپ سائم کو یا کسی اور کو ایز اے عماد واپس آتے ہیں تو آپ کے پاس بالنگ آپشن آ جاتا ہے, ان کو کھلا سکتے ہیں. تو آئی فیل کہ آپ کو یہ چینج تو لازمی کرنی ہے. آپ کو 4 فاسٹ بالر وہاں کھلانے ہیں, آپ کے پاس فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر نہیں ہے. انڈیا کے پاس یہ کوشچن ہے, پانڈیا ان کے پاس آل راؤنڈر ہے, 4 اوور کے بالر ہیں وہ, اور ساتھ میں 3 پیسر وہ کھلاتے ہیں. ان کا کمبینیشن ایزی ہے. ہمیں یہاں پہ 4 فاسٹ بالر چاہیے, بیٹنگ وہاں پہ لانگ کرنی چاہیے. میرا خیال ہے عماد کے ساتھ جا کے ہم اسٹیبلٹی دے سکتے ہیں, بالنگ کو بھی اور بیٹنگ کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا, جس طرح ابھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سیٹ بیٹر آؤٹ ہو چکے ہیں, یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے پاس کہ اب جو آنے والے بیٹر ہیں سارے نیو ہیں, اور نیو بیٹر کے پاس آسانی سے ہٹنگ کرنا ہمارے پیس بالر کو, خاص طور پہ عامر کو یا نسیم کو جو لینتھ بول کر رہے ہیں, میرا خیال ہے مشکل ہوگا. تو اس پہ پاسبلٹی کیا لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے پاکستان کے بھی اگر دیکھیں, جب بابر اور شاداب کھیل رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ 170 کے پاس لے جائیں گے, 175 کر جائیں گے, ایون کہ جب تک افتخار بھی کھیل رہے تھے. لیکن جب وکٹ گرتی ہے, ایک بھی گرتی ہے اور 1-2 کوائٹ اوور جاتے ہیں, تو T20 بڑی جلدی چینج ہوتی ہے. تو آئی فیل کہ جو پاکستان کے 7 اوور میں آئی تھنک 58 یا 57 رنز بنے تھے, اسی ریٹ پہ تقریباً ان کو سکور کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اتنا بھی آسان نہیں ہوگا یو ایس اے کے لیے کہ یہ بڑے آرام سے یہ چیز کر جائیں گے. اگر آپ بہت بری بالنگ کریں گے تو یہ آرام سے کریں گے, ادروائز ان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی. صاحب آپ کا بھی ڈیفینیٹلی جو ہماری کوالٹی آف بالنگ ہے,
ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یو ایس اے کے لیے اتنا ایزی رائڈ نہیں ہوگی. اور اب جو وکٹس گری ہیں اس سے کہیں نہ کہیں جو نئے بیٹسمین آئیں گے تو ان کو اس طرح کی پچ تو نہیں ہے کہ آتے ساتھ ہی آپ ہٹنگ کر سکیں. جس طرح ایون ہماری جو پارٹنرشپ چل رہی تھی بابر کی اور شاداب کی، تو لگ رہا تھا کہ پاکستان بھی شاید لمبا ٹوٹل کر لے. لیکن جب 2 وکٹس ایڈ آن دا ٹراٹ گری، شاداب کی گری اور اعظم کی گری، اس کے بعد سے پاکستان کی جو مومنٹم تھا وہ رک گیا. تو ابھی بھی جو وکٹس گری ہیں اٹس اے گڈ سائن. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا یہ ٹوٹل ہے یا جس طرح کا یہ ٹارگٹ ہے، جو ریکوائرڈ رن ریٹ ہے ابھی جس طرح 8-9 رنز ان اوور کے قریب ہے آخری 5 اوورز میں، تو یو ہیو ٹو ٹیک وکٹس ٹو ڈیفینڈ اٹ. اگر آپ ایکسپیکٹ کرو کہ آپ اس کو کنٹین کر لو، وہ میرے خیال میں مشکل ہوگا. مشکل ہو جائے گا. جلدی سے پریڈکشن دے دیں کون جیتنے والا ہے اور پھر ہم پروگرام کو کلوز کریں گے. پاکستان جیتے گا. پاکستان جیتے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں یو ایس کا ریئلسٹک جواب چاہیے. ریئلسٹک سوری کمنگ ہے یو ایس اے جیتے گا. مجھے لگتا ہے پاکستان جیتے گا. مجھے لگتا ہے یو ایس اے ہی جیتے گا. آپ کو تو نا اس سے 5 اوور میں 15 بھی رہتا ہو تو آپ کو پاکستان کہنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. اظہر علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کی پریڈکشن کے بارے میں کل بات ہوگی. اظہار باجوہ صاحب آپ کا شکریہ. مجھے اور عرفان ظہیر صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.